بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ضمضم بن عمرو الحنفي قال حدثنا كليب بن منفع قال جدي يا رسول الله من أبر؟ قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلا ذلك حق واجب ورحم صوصولۃ۔ حضرت قلیب بن منفع فرماتے ہیں کہ میرے دادا نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد، اپنے باپ، اپنی بہن، اپنے بھائی کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور ان کے علاوہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، یہ حق واجب ہے، اور رحم کے رشتوں کا خیال کرنا لازم ہے تاکہ صلہ رحمی ہوتی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد، اپنے باپ، اپنی بہن، اپنے بھائی کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور ان کے علاوہ دوسرے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو کہ یہ حق واجب ہے اور رحم کے رشتوں کا خیال کرنا لازم ہے تاکہ صلہ رحمی ہوتی رہے۔ ابھی تک جو روایات تھیں وہ ساری کی ساری روایات والدین کے متعلق تھیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے صلہ رحمی کے بارے میں روایات نقل کر رہے ہیں۔ صلہ رحمی یہ اللہ کا ایسا بڑا حکم ہے کہ اگر کوئی اپنے رحم کے رشتہ داروں، یعنی اپنے جو والد کی طرف سے نسبت رکھنے والے رشتہ دار ہیں یا والدہ کی طرف سے رشتہ رکھنے والے رشتہ دار ہیں، ان رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ رشتہ داری نبھانا، یہ لازم ہے، واجب ہے، اور اس کو ترک کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے بارے میں بہت سی وعیدیں ہیں، ان وعیدوں کا بھی آگے ذکر ہوگا۔ چنانچہ اپنے جو رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنا یہ ایسے ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن رحم اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا، اے اللہ، میں تیرے نام سے جڑا ہوا تھا، تو نے مجھے اپنے نام سے کاٹ کر اپنی صفت دوسروں کے ساتھ متصف کی تھی، لیکن اس نے مجھ سے کاٹا، لہٰذا آپ بھی اس سے کاٹیے۔ چنانچہ جو عزیز اور رشتہ دار ہوتے ہیں، خاص طور پہ بہن ہے، خاص طور پہ بھائی ہے، اور اپنے والدین، ان کے ساتھ جوڑ بنا کے رکھنا یہ لازم ہے۔ ہمارے آج کے زمانے میں اس میں اتنی کوتاہی ہے، اپنے رشتہ داروں سے بنا کے رکھنا، اپنے دوستوں کی دعوت کرتے ہیں، رشتہ داروں کی دعوت نہیں کرتے، دوستوں کو گھر میں کھانے پہ بلاتے ہیں لیکن اپنے عزیز رشتہ داروں کو کبھی کھانے پہ بلانے کی غلطی بھی نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت خیال رکھتے تھے کہ اپنے عزیز اور رشتہ داروں کا ایسا اکرام اور ایسا خیال کرتے تھے کہ ان کے اکرام اور ان کی رشتہ داری کا حق ادا فرما دیتے تھے۔ ایسے ہی اگلی روایت کے اندر جب اللہ رب العزت نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے کنبے کے قریب ترین لوگوں کو ڈراؤ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اپنے اور بنی لوئی کے قبیلوں کو پکارنا شروع کر دیا۔ آپ نے آواز دی کہ اے بنی کعب، اپنی جانوں کو آگ سے بچاؤ، اے بنی ہاشم، اپنی جانوں کو آگ سے بچاؤ، اے بنی عبد المطلب، اپنی جانوں کو آگ سے بچاؤ، اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی جان کو آگ سے بچا لو، کیونکہ میں اللہ کی طرف سے تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں سوائے اتنی سی بات کے کہ میرا تمہارا رحم کا تعلق ہے، اور میں
اس رحم کو تر کرتا رہوں گا، یعنی میں اس رحم کے ساتھ ہی تمہارے ساتھ جڑا رہوں گا، تم جو بھی میرے ساتھ معاملہ کرو میری طرف سے معاملہ تمہارے ساتھ اچھا ہوگا۔ اس سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی، دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ دینی برتاؤ، ان کے ساتھ دینی حوالے سے کچھ آگے بڑھانا، اپنے رشتہ داروں کو دینی چیزیں، دین کی طرف مائل کرنا، جو رشتہ دار دین سے دور ہیں تو یہ بھی ان کی قرابت کا حق ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ جو نعمت آپ کو حاصل ہے اس نعمت کے اندر ان کو بھی حصہ دیا جائے، چاہے کسی درجے میں دیں لیکن اس نعمت کے اندر اس کو حصہ ضرور دیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے اپنے والد سے ملوایا تو انہوں نے اپنے بھائیوں سے یہ کہا کہ جتنے بھی عزیز و رشتہ دار ہیں تقریباً 150 کے قریب تھے، کوئی خالہ کا بیٹا، کوئی ماموں کا بیٹا، کوئی پھپھی کا بیٹا، کوئی ان کی بیٹیاں، کوئی ان کی اولادیں، جو جس درجے کے رشتہ دار تھے ان سب کے سب رشتہ داروں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس کنعان سے مصر بلایا اور مصر میں اپنے ساتھ رکھا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی رشتہ دار، جب کوئی آدمی تھوڑا سا کمانے لگتا ہے، تھوڑا پیسے والا بن جاتا ہے تو وہ اپنے رشتہ داروں کے قریب بھی نہیں پھوٹتا، اس کو فون کرنا دور کی بات، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کام کہہ دیں، کوئی ایسا نہ ہو کہ میں پھنس جاؤں، بلکہ ان کی تو خدمت کرنی چاہیے، ان سے قریبی تعلق رکھنا چاہیے۔ جو فن آپ کو آتا ہے، جو چیز آپ کو آتی ہے، اس حساب سے رشتہ داروں کی مدد کرنا لازم ہے، ان سے تنگ آ کے رہنا یہ انتہائی غیر مناسب عمل ہے۔ تو جب رشتہ داری نبھائی جائے گی تو معاشرت بھی اچھے طریقے سے ہوگی۔ آگے بھی اس حوالے سے، صلہ رحمی کے حوالے سے بہت سی روایات ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔